محمد والا آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 سے 281 تک۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حکم کے ساتھ ہی سود کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ سود کا تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے باللیل رات کو والنہاری اور دن کو سرًا پوشیدہ وعلانیۃً اور ظاہر فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ان کا عند ربہم پاس پروردگار ان کے، ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خیرات کی اور تعریف کی ہے، فرمایا جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سود کی بات چلائی ہے، فرمایا الذین جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ الربا سود، لا یقومون نہیں اٹھیں گے، الا مگر کما جس طرح یقوم اٹھے گا الذی وہ شخص کے یتخبطہ دیوانہ بنا دیا ہو اسے الشیطان شیطان نے من المس مس سے، ذالک یہ بانہم اس سبب سے کہ وہ قالو کہتے ہیں انما بے شک البیع سود بیچنا مثل مانند الربا سودا بیچنا مانند الربا سود کے ہے، وحل اور حلال کیا اللہ نے البیع سودے کو، وحرم اور حرام کیا الربا سود کو۔ اللہ نے اس بات کا اتنا ہی جواب دیا، حالانکہ کیا کیا اللہ نے؟ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو سود کا حرام، سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، سب کام حرام ہے۔ فرمایا فمن پس جو وہ شخص کے جاءہ پہنچ گئی پاس اس کے موعظۃ نصیحت، یعنی یہ جو ابھی اللہ تعالیٰ قانون پاس کر رہے ہیں، اس میں جس تک یہ بات پہنچ گئی ہے، کہاں سے؟ موعظۃ نصیحت کہاں سے؟ من ربہ رب سے اس کے، فانتہا پھر وہ باز آ گیا، فلہ تو اس کے لیے ہے ما سلف جو پہلے ہو چکا، وامرہ اور معاملہ اس کا اللہ طرف اللہ کی، ومن اور جو عادا پھر لینے لگا، فاولئک تو ایسے لوگ اصحاب النار اصحاب دوزخ میں، رہنے والے دوزخ میں کتنے دن رہیں گے ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ یمحق نابود کرتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے الصدقات خیرات کو، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا کل تمام کفار نہ شکر اثیم گناہ گار کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یعنی قرآن نے ایسی حالت کو مرغی کے مرض سے تشبیہ دی ہے جیسے شیطان کے مس سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی زر پرستی کے جوش سے تمام انسانی اقتدار فنا ہو جاتے ہیں اور ایک ایک پیسے کے لیے پاگل ہو کر رہ جاتا ہے، نیز
سود کا طریقہ سرمایہ داری کی راہوں کو کھولتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اسلام کا رخ اس کے برعکس اور دولت کو پھیلانا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سود کو مٹائے، خیرات کے جذبے کو نشو و نما دے کر اس کو ترقی دے۔ اگر یہ جذبہ ٹھیک طرح ترقی کر جائے تو معاشرے میں کوئی مفلس اور محتاج باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام۔ اتنی بات ہی سمجھ لیں تو کافی ہے کہ سود حرام ہے اور باقی خرید و فروخت تجارت حلال ہے۔ تو جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا یعنی اب سارا قانون پڑھ کے پھر لینے لگا تو پھر کیا بتایا اس کا انجام؟ تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، کتنے دن رہیں گے کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ سودی کاروبار جس نے بھی کیا حد 40 سال ہیں، کنگال ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جیسے بھی طریقے سے سود کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوشش کی، اتنی اس سے زیادہ کسی کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ آپ کنگال ہو گئے، بالکل محتاج ہو گئے۔ یہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا تو کیسے سود سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ سب سے بڑی بد نصیبی کہ اللہ کے دوستوں سے ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، واقاموا، اور پڑھتے رہے، الصلاۃ، نماز، وآتوا، اور دیتے رہے، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، لہم، واسطے ان کے، اجرہم، کاموں کا صلہ ان کے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، ولا خوف، اور نہیں کچھ خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقیہ، جو کچھ باقی رہ گیا، من الربا، سود سے، جو پہلے ہو گیا بس، اب جو پتہ چل گیا تو ابھی چھوڑ دو، ان کنتم، اگر ہو تم، مومنین، مومن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ کیا، فَإِلَّمْ، پس اگر نہ تفعلوا، کرو گے، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو، بِحَرْبٍ، جنگ کا، کس سے، من اللہ، اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے، وَإِنْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ، تو تمہارے لیے، رؤوس، اصل رقم، اموالکم، مال کی تمہارے، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرنا، ولا تظلمون، اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ، اللہ معاف کرے، کس میں ہے اتنی طاقت کہ تم اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر
توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِن، اور اگر کانا ہو ذو اسرتن، کوئی تنگ دست، فنظرتن، پس مہلت دو، الی تک میسرتن، کشائش تک، وان، اور اگر تصدقو، بخش دو، صدقے کے طور پر دے دو، خیرن، زیادہ اچھا، کس کے لیے، لکم، تمہارے لیے، ان کن تم، اگر ہو تم، تعلمون، جانتے۔ فرمایا اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطہ سمجھو کہ جب ہم قرض کسی کو، ویسے خیرات دینے کا 1 گنا ثواب ہے، اور کسی کو قرض حسنہ دینا، قرض دینا 10 گنا ثواب ہے، اور اگر مہلت کے جتنی مہلت تھی اس تک وہ نہیں دے سکا تو اس دن سے اور اسے ٹائم دے دیا تو وہ ثواب 10 گنا سے ڈبل ہو گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھر بھی نہیں دے سکتا، بخشی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرط تم جانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، فیہ، اس میں، الی اللہ، طرف اللہ کی، ثم، پھر، توفا، پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو، ہر نفس، شخص کو، ما، جو، کسبت، اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یظلمون، ظلم کیے جائیں گے۔ فرمایا اور پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرط سمجھو، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو، یہ ہمارے اوپر اب احکام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کے صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کبھی بھی دنیا کے فائدوں کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، بے شک جو بھی دینا پڑے دے دیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔